الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ و اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر اینڈ سسٹر۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ سب لوگ کہتے ہیں دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا۔ بھائی دعا کیا چیز ہے؟ دعا پہلے دعا کو سمجھیں کہ دعا کیا چیز ہے، دعا کی امپورٹنس کیا ہے۔ دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ دعا جو ہے وہ کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی، دعا دل سے نکلتی۔ آپ نے کام ایسے کرنے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، کروائی نہ جائے۔ کیا ہے کر کے میرے لیے دعا کیجیے گا، کوئی آگے بندہ مجھے کہتا ہے دعا کیجیے گا، مجھے یاد رہا نہیں رہا، میں نے کی نہیں کی۔ اور جو دعا دل سے نکلتی ہے وہی قبول ہوتی ہے اوریجنل طور پر۔ ایک اماں جی اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے 4 بیٹے تھے، وہ ایک ایک بیٹا آتا جاتا اور مجھے پیسے دیتا اور کہتا کہ ماں جی دعا کرنا۔ دوسرا آیا ماں جی دعا کرنا، تیسرا آیا پیسے دیے ماں جی دعا کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سارے پیسے پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ پیسے نہ دو گے تو کیا میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گی؟ کیا یہ پیسے تم مجھے خیرات میں دے رہے ہو دعا کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دعا تو آپ کے لیے ویسے بھی کروں گی، پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے آج مٹیریلسٹک سوچ کی وجہ سے ہم ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہم ہر چیز کو پیسے میں ناپ تول کر کے ہم مٹیریلسٹک سوچ کے مالک ہو چکے، بن چکے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، ہم دین کو نکال چکے ہیں ہر چیز میں سے۔ تو کام ایسے کریں کہ آپ کے لیے دعا خود نکلے دل سے۔ اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں تو اس سے تو زیادہ خوش قسمتی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں اور آپ پیروں فقیروں کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے ایسے جھک جھک کے آپ سلام کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور گھر پہ آپ کی بوڑھی والدہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ توجہ کی طلبگار ہے اور آپ فقیروں کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں آپ کا پیر بیٹھا ہوا اور آپ اس کو بلا نہیں رہے، آپ اس سے ٹھیک سے باتیں نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق یا ان کی خدمت وغیرہ نہیں کر رہے، اور آپ باہر پیروں فقیروں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ جھک بھی رہے ہیں، اور جھکنا سختی سے منع ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ آپ کے پیرنٹس حیات ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ کے سبلنگز ہیں، آپ کے جو ہیں وہ بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ کریں۔ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے محلے میں لوگ آتے ہیں، مانگنے والا آتا ہے، کوئی اور بندہ آتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دعا نکلوائیں اگلے کے دل سے، اور دعا لینا بہت مشکل کام ہے۔ ہم ایسے مطلب ایز یوزول کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرنا بھائی میرے لیے، وہ آسان کام ہے، مگر جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، اصل میں وہی چیز ہے اور وہی قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک اوریجنل واقعہ سناتا ہوں۔ میں نا اسٹرگل کر رہا تھا فجر کی پریئر کے لیے۔ ہر بندے کی ڈیفرنٹ آزمائش ہے کہ کوئی فجر کے لیے اٹھ جاتا ہے، مطلب کسی کو نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف آ رہی ہے، یا کوئی حرام حلال ریلیشن کی جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہے، مطلب ہر بندے کی ڈیفرنٹ آزمائش۔ تو میرے لیے فجر پڑھنا مشکل تھا، تو میں نے کل رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے فجر کی توفیق دے دینا، اور اسی وقت میرا جو خیال ہے وہ میرے دل کی طرف گیا کہ یہ دعا دل سے نکلی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دینا۔ رات کو میں سویا ہوں، تو بحرین میں لائٹ کبھی نہیں بند ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر وہ جنریٹر سسٹم ہے تو وہ بند نہیں ہوتی لائٹ۔ رات کو کیا ہوا، 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف سناٹا ہی، اندھیرا ہی اندھیرا، اور میرا مطلب پورے جو روم ہے اس کا سسٹم بند ہے، اے سی بند، لائٹ بند، فین بند، سب کچھ بند۔ میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو میرا جو مین سوئچ تھا وہ ٹرپ کر گیا، مطلب بات کرنے کا کہ رات کو 1 بجے لائٹ چلے گئی اور میں اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کام تھا آپ کو اٹھانا۔ آگے نماز آپ نے خود پڑھنی ہے، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا کریٹ کر دیا، اسباب ایسا بنا دیا، آپ اٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی، مطلب بات کرنے کا جو دعا دل سے نکلتی ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، ٹھیک۔ آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ دعا جب کریں دل سے کریں، کوئی بھی کام آپ کریں وہ آپ نے دل سے کرنا ہے۔ اور ہمارے اسلام کا جو سارا تانا بانا وہ یقین کے ساتھ جڑتا ہے۔ اگر آپ کی دعاؤں میں یقین نہیں ہے، آپ کی حرکتوں میں یقین نہیں ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں اس پہ آپ کو بلیو ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو دعا ہے وہ اگر آپ کسی کے لیے کرتے ہیں تو آپ کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے، پھر اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔
جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے جو فرشتے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اس پر آمین کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی سیم ویسا ہی ہو۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کیسی چیزیں، دعا کیسی چیز ہے، آپ کرتے ہیں کسی کے لیے ہیں اور آپ کے لیے آٹومیٹکلی وہ قبول ہوتی جاتی ہے۔ جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے تو وہ تو پھر قبول ہی قبول ہے نا، انشاءاللہ۔ دعا جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، یہ ایک نارمل عام بات نہیں ہے۔ دعا دعا بڑی ایک مطلب جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو اتنا ایزی دین دیا گیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ کہ ہم اس کو خود ہی کمپلیکیٹ بنا دیتے ہیں۔ ہم نے خود اس میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کر دی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو خود ہی اتنا پھنسایا ہوا ہے، ورنہ ہماری شریعت جو ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا 5 وقت کا جو نماز کا روٹین ہے الحمدللہ اتنا پرفیکٹ روٹین ہے کہ اس میں آپ کی لائف بالکل بہترین چلتی ہے۔ اس کے بعد جو دعا کا ٹائم ہے اصل، جہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لیک آف نالج ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دعا کا اصل ٹائم جو قبولیت کا ہے وہ ہے نماز اور اقامہ کے درمیان۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ وہ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، ذکر و اذکار کا وقت ہے۔ آپ نے نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد تم یہ دعا کرنا، کبھی نہ چھوڑنا، اللہم انی اعوذ بک علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد کبھی دعا نہ چھوڑنا۔ ہم نماز کے بعد دعا شروع کر دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہے دعا کا کوئی بھی ٹائم ہے، آپ کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کوشچن یہ بھی آئے گا، کاؤنٹر کوشچن، اس کو پہلے میں ریبٹل کر دیتا ہوں کہ آپ کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں، اٹس اوریجنل، بٹ کچھ ٹائم ہوتے ہیں ایسے قبولیت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا اذان اور اقامہ کے درمیان میں کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، وہ قبول ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو اذان اور اقامہ کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہم ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، اور نماز کے بعد جو کرنے کے کام ہے اس میں ہم دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد آپ ذکر اذکار کریں، اس کے بعد فری ہو کے تسلی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی، دعا کا بھی ایک پروٹوکول ہے۔ آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا وہ دعا آسمانوں تک اللہ تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو پرفیکٹ کریں، اپنی دعاؤں کے طریقے کو دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے دعا جو ہے وہ رات کے، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنا نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک بہت ہی مومن کا جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہی دعا ہے۔ دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدلتی ہے، دعا ہی ہے جو ہماری مصیبتیں پریشانیوں کو ٹالتی ہے، وہ دعا ہی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی 3 صورتیں، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، اس کی 3 صورتیں، یا تو وہ قبول ہو جاتی، جو اس بندے نے مانگا ہوتا سیم ایز اٹ از قبول ہو جاتی، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اس کی دعا اس نے کی ہے وہ آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کی دعائیں اس کے سامنے لائی جائیں گی جو اس نے دنیا میں کی تھی مگر وہ پوری نہیں تھی ہوئی، جب وہ دنیا میں کہتا تھا میں نے یہ بھی دعا کی پوری نہیں، نہ شکری کرتا تھا، تو کل قیامت کے جب اسے ان کا ریوارڈ ملے گا تو وہ ایسا کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کبھی بھی جلد بازی کا شکار نہ ہوں، آرام سے تسلی سے تحمل کے ساتھ دعا کریں، اس کا ایک پراپر چینل ہے، دعا کا ایک پروٹوکول ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔